میرے عزیزو، تاریخ کی سچائیاں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اسلام پر اعتراضات کرنے والے کبھی ان چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں، کبھی ان چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں. بہت سارے اعتراضات ہیں. ابھی قربانی کا وہ گزرا، سعودیوں کے بھی اب نخرے زیادہ ہو گئے. وہ قربانی سے ابھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی وہ نیوٹرل بننے کے لیے ابھی دیکھا انہوں نے اپنا ایک نمائندہ یا ہندوستان بھیجا جو مندروں کی زیارت کرنے آیا ہے. یہ وہی ظالم لوگ ہیں جو ہمیں اولیاء کرام کے مزارات پر جانے پر شرک کے فتوے لگاتے تھے. آج ان کا سب سے بڑا امام آیا ہوا ہے ہندوستان میں، جو دلی کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی مندروں کی زیارت کرنے آیا ہے، اور بڑے شوق سے زیارت کر رہے ہیں اور تاریخ سمجھ کر کے. اور وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار کو مٹا کر کے رکھا ہے شرک اور بدعت کے نام پر. خیر وہ بات الگ ہے. یہ نیوٹرل بننے کے لیے، لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے اب قربانی کے مسئلے پر بھی آ گئے. اس سال حج کے دوران ہم نے دیکھا ہے قربانیوں کا کیا کیا سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جگہ جگہ سے یہ بات اٹھاتے ہیں. اسلام اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اتنے جانوروں کو کیوں کاٹ دیا جاتا ہے بقرعید میں؟ ہر مسلمان مالک کے نصاب جو ہے بکرے کو کاٹتا ہے، گائے کو کاٹتا ہے، بھینس کو کاٹتا ہے، اونٹ کو کاٹتا ہے، جو جائز جانور ہیں ان میں. اب تو ہم یہاں پر گائے نہیں کاٹتے، لیکن جو بھی کاٹتے ہیں اس کا اتنا واویلا مچایا جاتا ہے. پتہ ہے یہ جانور کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگوں کا یہ اعتراض ہے، ان کو کبھی دوسرے گھر نہیں نظر آتے. یہودی دین میں بھی قربانی ہے، عیسائیوں کے دین میں بھی قربانی ہے، ہندوؤں میں بھی قربانی ہے. ان کے اب یہاں بلی چڑھانا ہے. بلکہ یجروید میں ہے، وید ہیں ان کے 4، سام وید، اتھر وید، یجروید، رگ وید. یجروید کے اندر یہ بات موجود ہے آج بھی کہ بھگوان کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. اس میں کئی جانوروں کے نام ہیں، اور خود رام کے بارے میں رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہرن کا شکار بہت شوق سے کرتے تھے. السلام علیکم دوستو. تو رکیے آپ سبھی لوگ، اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے، کیونکہ ایسا بیان آپ سبھی کو بہت کم ملے گا سننے کو اور دیکھنے کو. کیونکہ اسلام کے بارے میں جو ہم لوگ بتاتے ہیں، ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا ویڈیو بناتے ہیں. تو وہ سب چیز ویڈیو کو چھوڑ کر انسان کس گندگی ویڈیو اور غلاظت کی چیزیں دیکھنے پر مصروف ہے. اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں بتانے والا ہوں کہ ایسا ویڈیو آپ سبھی کو بہت کم ملے گا دیکھنے کو. کیونکہ یہ سب بیان جو ہے، جو مفتی سلمان اظہری یا اور بھی علماء کا جو میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہ سب آپ لوگ دیکھیے، اور اس سے زیادہ آپ سبھی لوگ کوشش یہ کریے کہ اس پر عمل کریں. کیونکہ اگر سننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر آپ سبھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جلسہ میں جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں میلاد شریف یا ایسا جگہ جاتے ہیں جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، اور وہاں سے آپ لوگ اگر دین کی بات سیکھ لیے تو آپ کا وہ ثواب تو ضرور ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اس پر اگر عمل کریں گے تبھی آپ کا زندگی میں کچھ بدلاؤ چینج ہوگا. نہیں تو اگر لاکھوں جلسہ، لاکھوں میلاد شریف آپ لوگ مناتے رہیے، لیکن آپ سبھی کے دل میں کچھ بدلاؤ پیدا نہیں ہونے والا ہے. ہم سبھی کو چاہیے کہ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں یا جلسہ میں جاتے ہیں تو اس پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ آپ لوگ لاکھ ہر چیز جان لیں کہ کون سا طریقہ کیا ہے، کیا چیز کس طرح کرنا چاہیے. اگر آپ سبھی کو ہر چیز کا علم ہو، اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کسی کام کا آپ کا کوئی علم نہیں رہا. کیونکہ جبکہ آپ کو عمل ہی نہیں رہا تو علم سیکھ کر آپ نے کیا حاصل کر لیا. تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ علم بھی سیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، اور میری بات سے اگر آپ لوگ سہمت ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریے. اور اگر آپ سبھی کو کسی چیز کی پریشانی یا دقت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں اپنا رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں ضرور دوں گا. تو بنا دیری کے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے میں سٹارٹ کرتا ہوں. تو یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے. وید کے اندر یہ بات موجود ہے آج بھی کہ بھگوان کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. اس میں کئی جانوروں کے نام ہیں، اور خود رام کے بارے میں رامائن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہرن کا شکار بہت شوق سے کرتے تھے. آج کرتے تو شاید بہت لمبا کیس ہوتا. ہاں ہرن کیونکہ ہمارے ہاں غیر قانونی اس کا شکار نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، جانوروں کی بلی اور قربانی ہر دھرم میں، ہر دین میں موجود ہے، لیکن نظر صرف اسلام. یہ ان کی دگلی پالیسی ہے، ڈبل رول ہے. یہ آپ نہیں دیکھتے کہ صرف اسلام کی عید الاضحیٰ کی قربانیوں کو اتنا اچھالا جاتا ہے، بے زبان جانوروں کو مارا جاتا ہے. تمہیں پتہ نہیں ابھی جو بلی چڑھائی جاتی ہے وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تم. جانور کو لا کر کے سیدھے اٹھا کر کے گردن کو مار کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. یہ تو باتیں اپنی جگہ پر سارے دھرم میں، سارے دینوں میں قربانی ہے، سب میں ہے. میں ثابت کر کے بتاؤں گا. یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، سب میں ہے. لیکن ان کو پاپ جو لگتا ہے وہ صرف مسلمانوں کا عمل لگتا ہے. اور تو اور میرے عزیزوں،
اسلام پر اعتراض کرنے والے سال بھر میں ایک دن قربانی کرتے ہو نا, ایک دن قربانی کرتے ہو. ان سے میں پوچھتا ہوں ذرا ڈیٹا نکال کر کے بتاؤ میکڈونلڈ والا کتنے کاٹتا ہے, KFC والے کتنے کاٹتے ہیں. یہ شدھ شاکاہاری لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. تم نے اپنے ملک میں ان کو پرمیشن دے کر کے رکھا ہے. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, تمہیں پتہ ہے پر ڈے کئی لاکھ گائے میکڈونلڈ والا کاٹتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انڈیا میں بیف کا نہیں ہے, دوسری کنٹریز میں میکڈونلڈ والوں کا بیف کا بھی موجود ہے, ان کے مینو میں ہے. سب جگہ بیچتے ہیں, کچھ جگہ تو خنزیر بھی بیچتے ہیں, جہاں جیسا دیش ویسا بیس ہے. لیکن کبھی آج تک ان میں سے کوئی بھی کیڑا اٹھا اور کہا کہ یہ جو نان ویج والا ہے اس کو یہاں پرمیشن نہیں دینا چاہیے. نہیں, سب جگہ تم شوق سے ان کو چلاتے ہو. وہی اگر کسی مسلمان کی دکان بھی ہو جائے تو تعصب اتنا بڑھ گیا ہے, زہر اتنا بڑھ گیا ہے, یار یہ مانساہاری ہے, یہ تو نان ویج ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے, پاپ لگ جائے گا. میرے عزیزو, یہ ڈبل پالیسی کا اور یہ جو دو چہرے والا مسئلہ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج میری تقریر جو ہو رہی ہے وہ پوری ریکارڈ ہے, اور مجھے پتہ ہے ہمارا مجمع جو سن رہا ہے, میں نے شروع میں ہی کہا میں آپ کے لیے نہیں, آپ الحمدللہ اس عقیدے سے وابستہ ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہمارے لیے زندگی کا آخری حرف ہے, اس کے بعد ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ, ہم دین اسلام کو حق سمجھ کر کے چل رہے ہیں, اس کے ہر مسئلے کو حق سمجھتے ہیں. میں ان لوگوں کو آج مخاطب کر رہا ہوں جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے. ویسے بہت سارے 40 سوالات کے اعتراضات میں لے کر کے آج آیا تھا, بہت لمبا ٹائم گیا. 40 طرح کے ان کے سوالات ہیں جو ایتھسٹ لوگ بھی کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. انشاءاللہ بیچ بیچ میں جب موقع ملے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اسلام میں قربانی کیوں ہے, اسلام میں زیادہ بیویاں کیوں ہیں, اور یہ سب سوالات ایسے ہیں جو ان کے جیب میں خود موجود ہیں, خود کرتے ہیں. سوال اسلام کے ساتھ ہے. یہ آج اتنا پروپیگنڈا پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے نکاح بہت چھوٹی عمر میں کیا, جب ان کی عمر 9 سال کی تھی. عربوں میں رواج تھا, عربوں میں رواج تھا, اور اس کو کوئی اگر عیب سمجھتا تو سب سے پہلے مکہ کے وہ کافر جو حضور کو عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے کوئی انگلی اٹھاتا اور کہتا ہے کیا کر دیا آپ نے, اور بہت واویلا مچاتے. لیکن عربوں میں سے ایک نے بھی نہیں کہا حضرت عائشہ کی شادی پر, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نارمل چیز ہے, کامن چیز ہے. اور یہ کامن چیز ہے, اسی لیے تو یہاں مہا بھارت میں بھی موجود ہے, رامائن میں بھی موجود ہے, گیتا میں بھی ہے. بہت ساری شادیاں ایسی ہیں جن کا ذکر کروں تو کئی لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی. ہاں, اور زیادہ بیویاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کے متعلق یہ ٹی وی میں بیٹھ کر کے پکوڑے تلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں. اسلام اسلام, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کبھی اپنے گھر کی خبر ہی نہیں لیتے. اپنی بھی کتابیں اٹھاؤ, اپنی بھی کتابیں اٹھاؤ. 10 بیویاں کی ہیں لیکن ہر ایک کی حکمت ہے, میں بتاؤں گا. وہ متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے وہ درجہ دیا ہے کہ ان کو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دیا, امہات المومنین بنایا. لیکن کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک بھگوان تو ایسے ہیں جن کے 16,400 بیویاں ہیں, اور وہ ایک رات میں سب کے پاس بھی جا کے آتے تھے. یہ مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, کتاب میں جو موجود ہے اتنی بات کروں گا, کہ زیادہ اگر اس پر مذاق کروں تو غلط بات ہے. جب یہ چیزوں پر ہم نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, 16,000 نہیں 32,000 رکھ لو, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن تم ادھر انگلی نہ اٹھاؤ میرے نبی پاک کی طرف, ایک بات یاد رکھو. اور کم سنی کے بارے میں بھی اگر انگلی اٹھاؤ گے تو ہم پوری لسٹ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ کون کون کتنی عمر میں شادی کیا ہے, سب کی لسٹ موجود ہے. آپ کو میں بتاؤں, بہت پرانا تو میں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت کامن بات تھی 9 سال کی لڑکیاں. لیکن یہاں تو دیش آزاد ہونے کے بعد بھی, میں خالی آپ کے سامنے نام دے دیتا ہوں, چیک کر لینا, آپ کی ذمہ داری. سب سے بڑی شخصیت کے نام سے مشہور ہے ہندوستان میں, یعنی غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر, ان کی شادی کب ہوئی, کس سے ہوئی, کتنی عمر میں ہوئی, یہ ریسرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. رویندر ناتھ ٹیگور, جس کے ذریعے سے جن گن لکھا گیا ہے, جو پورے ہندوستان کا قومی ترانہ ہے آج, نیشنل اینتھم, اس کے رائٹر رویندر ناتھ ٹیگور. جا کے معلوم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, کب شادی کیا, کس سے کیا, اور کتنی عمر میں کیا. یہ تو 100 سال سے پہلے کے لوگ نہیں ہیں, ابھی کے ہیں. ان کے گھروں میں جو شادی ہو کر کے آئی لڑکیاں, وہ 15 سال سے کم کی ہیں, 10 سال کی ہیں, کوئی 12 سال کی ہیں, اور تم 1400 سال پہلے کے اعتراضات اٹھاتے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی, ابھی تو 2 ہی مثالیں دیا, پوری لسٹ موجود ہے ہمارے پاس. صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں, اسلام کے متعلق ٹھنڈے دل سے سوچو. کائیں کائیں چلانے سے یا کتے کی طرح بھونکنے سے تمہیں ہدایت کبھی نہیں ملے گی. اسلام کو بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے, اور الحمدللہ جب دل نرم ہوا ہے تو انہوں نے بھی پکار کر کے کہا ہے. آپ کو پتہ ہے, ایک بہت بڑا رائٹر ہے, انگلش رائٹر, بہت بڑا رائٹر ہے,
جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے میں نے پورا ریسرچ کر کے دیکھ لیا، دنیا میں اسلام سے بہترین قانون کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اسلام سے بہترین قانون کسی کے پاس نہیں۔ اور اس نے یہ سب سے بڑی بات کہی کہ ریولیوشن جو دنیا میں آتے ہیں، کبھی لینن کا ریولیوشن آیا اور کبھی اسٹالن کا آیا، کبھی جو ہے بات چلتی رہی کس کی، آئنسٹائن کے سائنس کا نظریہ پھیلتا رہا، سب کے ایک ریولیوشن آئے ہیں، سب سائنٹسٹ بھی اپنے اپنے نظریات لے کر کے آئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے کہا ان کے ریولیوشن 100 سال 200 سال کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے۔ سوشلزم، مارکسزم، کمیونزم، یہ سب چیزیں جو ہیں ریولیوشن کے طور پر آئے، حکومت چلانے کے طریقے لے کر آئے، لیکن ٹھنڈے پڑتے گئے ان کی شخصیات جب چلی گئیں۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے لیکن ایک ریولیوشن آیا مدینے سے، اور وہ ریولیوشن ایسا ہے کہ اس کے بانی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 63 سال کے بعد وفات کر گئے، لیکن اس ریولیوشن کو میں آج دیکھ رہا ہوں 14 صدیاں گزر گئی، ہر آنے والے بچے کے اندر ان کا امپلیمنٹ ویسا ہی نظر آتا ہے جیسے مکہ کے مسلمانوں کا رہا ہوگا۔ آج بھی اپنے دین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، آج بھی اپنے رسول سے ویسی محبت کرتے ہیں، نہ انہوں نے دیکھا، نہ ان کے باپ نے دیکھا، نہ دادا نے دیکھا، تقریباً ان کی 7 پیڑھیوں نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن محبت ایسی کرتے ہیں کہ ہر رات سوتے بھی ہیں تو تمنا یہی لے کر آج خواب میں میرے آقا تشریف لائیں۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں مسلمانوں؟ یہ میری بات نہیں ہے، جارج برنارڈ شاہ ایک رائٹر ہے انگلش انگریز، وہ کہتا ہے اتنا بڑا ریولیوشن میں نے نہیں دیکھا جو 1400 سال تک چلتا رہا ہو، اور آج وہ رسول نہیں ہے، وہ صحابہ نہیں ہے جو ان کے کمپینین تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے خلیفہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خاموش دیواروں سے ایسا لگتا ہے اسلام ابھی بھی پھیل رہا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں کون ہے جو جمال مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہو؟ کوئی ہے نہیں، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اولیاء کو دیکھا۔ اس وقت کے فتنوں کے زمانے میں بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میرے آقا کا لایا ہوا ریولیوشن، انقلاب ایسا ہے جو آج تک نہیں بلکہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور یہ سب پر غالب آ کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ سوالات، اعتراضات بہت سارے ہیں۔ اسلام میں 4 شادیاں کیوں، اس کا میں نے بتا دیا۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان عورتوں کو آوارہ ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے ایک سسٹم دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام فلی لائف سسٹم ہے۔ اور اس کے علاوہ کم سنی پر جو اعتراضات کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسے اعتراضات کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ کیوں ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں کیوں؟ میرے عزیزو، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ رہے تو ہر کوئی آزاد کھلے طور پر ناچتا رہے گا جیسے وہ ناچ رہے ہیں۔ شراب پی لیا، زنا کر لیا، ڈر کسی کا نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ ڈراتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ اچھے کام کرو تو ٹھیک ہے، برے کام کرو گے تو اگلے جنم میں چوہا پیدا ہو جاؤ گے، کتا پیدا ہو جاؤ گے، اتنا ہی ڈر ہے۔ وہ دیکھتے نہیں، ان کا مذاق بھی چلتا رہتا ہے، کبھی یمراج کو دھوکہ دے دوں گا۔ ہاں، یہ موت کے فرشتے کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ اس لیے کہ اتنا ہلکا بنا کر کے پیش کر دیا تم نے، اتنا ہلکا بنا کر کے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام آخرت کا ایسا مضبوط عقیدہ دیتا ہے، ایسا مضبوط عقیدہ کہ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں گھومو، کسی بھی مسجد میں جاؤ، مسلمان جب مسجد میں جا کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت مانتا ہے، اس کی نظریں ایسی سیدھی ہو جاتی ہیں، کوئی اسے پکارے تو بھی نہیں دیکھتا، کوئی اسے چلائے تو بھی نہیں دیکھتا، اس کی نظر ایک ہی طرف ہے، وہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ میں اس سے یہ پوچھتا ہوں دوسروں سے، یہ اس کے اندر مطمع نظر، محور، مرکزیت کس نے پیدا کیا؟ یہ عقیدہ آخرت ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھنڈیوں کے دنوں میں بستر چھوڑ کر کے اگر نماز کے لیے آتے ہو، یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے۔ کسی کا مال نہیں کھاتا آدمی تو اس لیے کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں حساب تو یہاں پر بھی اللہ دے سکتا تھا، وہاں کیوں؟ ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ اگر چاہے تو یہیں پر حساب لے لیتا، برے لوگوں کو یہاں مار دیتا اور اچھے لوگوں کو یہاں اچھائی دے دیتا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ انسان کی جان ایسی ہے، کچھ بندے ایسے ہیں جو اتنے گناہ کر چکے ہیں، ان کو موت بھی دے دو تو سزا پوری نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کچھ کتے ایسے ہیں جن کو 100 بار مارو تو بھی سزا پوری نہیں ہوتی۔ ان سے ہی پوچھو، ہٹلر نے جرمن کا تانا شاہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 50 لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا، چیمبر میں ڈال کر کے مارا، اس کا ذکر کرنے بھی نہیں دیتے یہودی، ہولوکاسٹ کا، پکڑ کے لے جائیں گے، کچھ بھی کریں گے۔ یہ ہماری تقریر بھی سنتے ہیں اور ہمیں پھر وہاں پر بیت المقدس جانے نہیں دیتے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا جب ہمارے اس قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ، ہمارے خطبے بھی ہوں گے، ہماری نمازیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، 50 لاکھ لوگوں کو مارا، چلو آج پکڑ کر کے ہم لا کر کے دے دیتے ہٹلر کو، کیا سزا دو گے؟ کیا سزا دو گے اس کو؟ 50 لاکھ لوگوں کو مار، تم خوب غصے میں جل کر کے کیا کرتے؟ اس کو بھی چیمبر میں ڈال کے مارتے، ہاں اس کو بھی مار ڈالتے، مر جاتا تو ہو گیا۔ ایک یہودی کو مارنے کی سزا ہو گئی ہے، باقی اتنے جو 50 لاکھ کے قریب ہیں، ایک کو مارنے کی سزا، تو ایک کو مار دیا تم نے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی 50 لاکھ لوگوں کے مارنے کی۔ اب میرے رب کا نظام آخرت میں موجود ہے، جہنم میں ڈالے گا رب تعالیٰ ظالموں کو۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب،
جب جب جہنم کی آگ سے چمڑی پک جائے گی ہم اس کی چمڑی اتار دیں گے اور نئی چمڑی ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھ سکے. ہر بار اس کی چمڑی بدلی جائے گی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن آپ سے پوچھا گیا یہ چمڑی بدلنے کا پروسیس جو جہنم میں ہوگا یہ کتنی بار بدلا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. 1 گھنٹے کے اندر 70 بار جسم کی چمڑی بدلی جائے گی تاکہ وہ ہر بار نیا عذاب چکھ سکے. جب جب جلے گا پھر بدلا جائے گا. کیوں؟ وہاں موت نہیں ہوگی. موت نہیں ہوگی. ایک بار موت کو بھی موت آ جائے گی اس کے بعد ختم. اب نہ جہنمیوں کو موت نہ جنتیوں کو موت. اب سزا جھیلنا ہوگا. اس کے لیے آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے, انصاف ہونا ہے. آخرت ضروری ہے. دنیا میں عدالت ہو سکتی, فیصلہ ہو سکتا, ایک بار مار دیتے ہو جاتی, باقی گناہوں کی سزا کیسے دیتے؟ باقی گناہوں کی سزا کیسے ملتی؟ ایک مرد ایسا آیا جو 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہو. اب زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سزا کیا دیتے؟ موت کی سزا دیتے, مار دیتے. اس کی سزا تو ہو گئی. ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے یا زنا بالجبر کی سزا ہو گئی, ایک کو مار دیا ہم, باقی 9 لڑکیوں کا انصاف کیا ہے؟ اس کے لیے آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر وہ عذاب دے گا جس کو کانوں نے سنا نہیں ہوگا, آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا. میرے عزیزوں, اسلام کی یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے میں دعوت فکر دیتا ہوں لوگوں کو, سوچو کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے. یہ میرا دین ہے, اس کی حقانیت ہے, اس کی خوبیاں ہیں. اس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے, اس میں غریب امیر کا فرق نہیں ہے, اس میں چھوت چھات نہیں ہے. اس میں غریب کا بیٹا بھی پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے, امیر کا بیٹا بھی پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. حج بیت اللہ کے لیے جانے کے لیے کسی کا کوئی امتیاز نہیں. یہاں پر اگر کوئی اعلیٰ ذات والا ہے وہی پوجا کرے گا, وہی بھگوانوں کو چھو سکے گا, چنڈال دلیت چھو نہیں سکے گا. میرے دین میں یہ نہیں ہے. تمہارے ہاں ایسا ہے, چاہے نیکوکار ہو کہ پرہیزگار ہو یا گنہگار ہو, جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے حجر اسود کو گنہگار بھی چومتا ہے, پرہیزگار بھی چومتا ہے. دونوں کے لیے کھلا ہوا میدان ہے. خانہ کعبہ کو لپٹ جانا ہے, سب کے لیے کھلا دروازہ ہے. میرے نبی پاک کے آستانے پر جانا ہے, وہاں نہ بادشاہ دیکھا جاتا ہے نہ فقیر دیکھا جاتا ہے, ہر ایک کا سلام قبول کیا جاتا ہے. بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں. ایک وقت کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. ایک خاتون وہ کہتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گئی, عورتیں جہاں سے سلام کرتی ہیں ساری عورتیں سلام کر رہی تھی. کچھ عالمہ عورتیں تھیں, وہ میرے آقا کو اچھے اچھے لقب سے سلام کر رہی تھی. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین, یا رحمت للعالمین, یا شفیع المذنبین, یا انیس الغریبین. یہ جو عورت تھی یہ دیہات کی رہنے والی, گاؤں کی, پڑھی لکھی نہیں تھی. اس کو غم لاحق ہوا کہ میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو اچھا سلام کرتی میرے آقا کو, اور رونا آ گیا. اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اتنا کہہ کر کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی قیامگاہ پر اپنے گھر پر آ گئی, سو گئی روتے ہوئے اور کوستی رہی میری جہالت کو برا ہو, بچپنے کو برا ہو کہ میں پڑھی لکھی نہیں. آج پڑھی لکھی ہوتی تو میرے نبی کو اچھا سلام کر سکتی تھی. آئی, سو گئی روتے روتے, قسمت بیدار ہوئی, خواب میں میرے آقا تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آتے ہی آپ نے فرمایا, میرے آقا نے, اے خاتون بڑی دور سے آئی, آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان سب میں مجھے سب سے اچھا تیرا سلام لگا, اس لیے کہ دل کی گہرائیوں سے سلام کیا تھا. اس لیے میرے عزیزوں, میرے مصطفیٰ کے دربار میں نہ اونچ نیچ دیکھا گیا ہے, نہ امیر غریب دیکھا گیا ہے, نہ فقیر بادشاہ دیکھا گیا ہے, نہ ذات پات دیکھی گئی ہے. جو جہاں سے آیا وہ میرے مصطفیٰ کریم کے سمندر میں جم گیا. حبشہ سے بلال آئے, روم سے صہیب آئے, فارس سے سلمان آئے, عرب سے خالد بن ولید آئے. لیکن یہ سارے ملکوں کے میرے آقا کے مدینے میں ایسے جمع ہوئے جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئے 4 بھائی بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنا میرے آقا کے صحابہ میں میرے آقا نے محبت ڈال رکھی. یہ میرے دین کی خصوصیات ہیں, یہ میرے دین کی خصوصیات ہیں. اس لیے میں کہوں گا لوگوں کو لا کر کے دکھاؤ اس کے مثل کوئی چیز ہو جس دین نے اتنے اعلیٰ قسم کی چیزیں دی ہوں. آج بھی بچیوں کے حقوق کے لیے دنیا لڑ رہی ہے, عورتوں کے حقوق کے لیے. یہ پروپیگنڈا ہے, یہ جھوٹی باتیں, یہ مکاری کی باتیں ہیں. یہ صرف اور صرف ہماری عورتوں کو جانور بنانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. آزادی آزادی, ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ دے کر کے ان کو سڑکوں پر اتارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ تم بھی. 4 دیواری ہماری زندگی نہیں. پاکستان میں کچھ عورتیں ایسی باہر آئیں, پلے بورڈ پر لکھا ہوا ہے, ہورڈنگس لے کر کے آئی ہیں, 4 دیواری ہماری زندگی نہیں, میری مرضی میری زندگی. ان عورتوں کو کون بہکا رہا ہے؟ یہ وہی عیاش قسم کے لوگ جنہوں نے عورتوں کو کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی. یہ صرف اپنے ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ان کو ننگا کر کے اسٹیج پر لا کر نچاتے ہیں. عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ آزادی ہے میری. یہ آزادی کون سی خاک آزادی ہے جو تم ہر رات دوسرے مرد کی زینت بن جاتی ہو, ہر رات کسی مرد کے بستر کو گرم کرنے لگ جاتی ہو؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ عزیزان گرامی, یہ عورتوں کے حقوق نہیں. عورتوں کے حقوق میرے دین سے پوچھو, اسلام نے کیا دیے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو صحیح طریقے سے پرورش کر کے نکاح کر کے دے دیا, حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہے, میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا. بیوی کو ایک لقمہ حلال کا کھلایا, میرے آقا نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق یہاں تک بڑھا دیے, فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اے لوگو تمہاری جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. عورت کو نہیں بڑھایا تو اور کس کو ہے؟
آج وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو عورتوں کو جانوروں کی طرح جینے پر مجبور کر رکھا ہے. بہرحال میری یہ گفتگو طویل ہوتی چلی جائے گی. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. عزیزان گرامی وقار، میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہو مفتی سلمان اظہری صاحب کا. اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں دکھایا ہوں کہ کس طرح اسلام کا رول اور اسلام میں زندگی گزارنا ہے، کس طرح ہر چیز کا ماحول آج ہو چکا ہے، اسلام کا جو دین ہے کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح ہو چکا ہے، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا نہیں ہے، اور غیر میں کیا ہے نہیں ہے. تو اس سب کا بیان اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں جو آپ سبھی نے اس ویڈیو میں دیکھا. اور اس طرح کا ویڈیو اگر آپ سبھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اس ویڈیو میں جو کمنٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریے جو زیادہ برائی میں مبتلا ہے. پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، اور مدرسہ یا کوئی مسجد یا بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے جس سے وہ علم سیکھ سکتا ہے. لیکن پھر بھی نہیں سیکھتا ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی شیطان کی حرکت ہے، یہ سب ہے جو وہ نہیں سیکھ پاتا ہے. تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان آج کل جو ہے وہ برباد بھی اور بہت آباد بھی ہو گئے ہیں. تو آپ سبھی لوگ برباد نہ ہوئے، آباد ہوئے اس چیز سے، کیونکہ ہر چیز دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ ہم سبھی کے فائدہ کے لیے، اور جو نقصان کے لیے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز میں ہم سبھی کا فائدہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نقصان اپنے آپ کو دیتے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لائک ضرور کریے اور ساتھ میں چینل ضرور سبسکرائب کریے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.